اپوزیشن الائنس کا قومی سلامتی کمیٹی کے بائیکاٹ کا اعلان۔ محمود خان، چکزئی، علامہ راجہ، ناصر عباس، اختر مینگل اور صاحبزادہ حامد رضا کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے۔ پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کمیٹی میں شمولیت بانی سے ملاقات سے مشروط کر دی۔ پارٹی قیادت کے وفد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے شیخ وقاص اکرم۔ سیاسی کمیٹی نے وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط بھی لکھا۔ خط میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے لیے 14 ارکان کے نام بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائے۔ ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال۔ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ انٹیلیجنس اداروں کے سربراہ پارلیمانی رہنماؤں کو ملکی داخلی اور خارجی امور پر تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز میں تیزی لانے سے متعلق فیصلے متوقع۔ قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ کو آج بند رکھا جائے گا۔ سیکریٹریٹ ملازمین کو چھٹی دے دی گئی۔ کمیٹی ارکان کے علاوہ تمام ارکان پارلیمنٹ کے داخلے پر بھی پابندی عائد۔ کمیٹی ارکان کو خصوصی دعوت نامے پر پارلیمنٹ میں داخلہ دیا جائے گا۔ میڈیا کوریج پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملک میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں قومی سلامتی کمیٹی کی تجاویز پر بھی غور کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے امریکی ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی کے سی ای او کی ملاقات۔ امریکی کمپنی کی طرف سے پاکستان کے آئی ٹی شعبے میں مزید سرمایہ کاری میں دلچسپی کا خیر مقدم۔ قومی اور بین الاقوامی صارفین کے لیے پاکستان میں عالمی معیار کا کال سینٹر قائم کرنے کی تجویز۔ نوجوانوں کو آئی ٹی، اے آئی اور دیگر جدید تکنیکی صلاحیتوں سے لیس کرنے کے پروگرامز کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ پاکستان کے آئی ٹی شعبے کی باصلاحیت افرادی قوت میں عالمی مارکیٹ میں مسابقتی بنیاد پر کام کرنے کی استعداد موجود ہے۔ آئی ٹی شعبے میں $25 ارب کی برآمدات کے ہدف کے حصول کے لیے آئی ٹی کمپنیوں کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ پاکستان کا آئی ٹی شعبہ سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ وفد کی پاکستانی آئی ٹی شعبے سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور افراد کی قابلیت اور شعبے کی ترقی کے لیے محنت کی تعریف۔ زراعت ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ حکومت زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے تمام سہولیات مہیا کرے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے امور پر جائزہ اجلاس۔ غیر معیاری زرعی بیج کا کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے خلاف سخت کارروائی کے احکامات۔ ملک بھر میں فارم میکنائزیشن کو فروغ دینے کی ہدایت۔ پی اے آر سی میں تحقیقاتی کام کو جلد فعال کیا جائے۔ وزیر اعظم کی خوردنی تیل کی پیداوار سے متعلق اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ زرعی اجناس کی سپلائی چین کی ڈیجیٹلائزیشن کے لیے حکمت عملی پر اظہار اطمینان۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے توردرا میں آپریشن۔ فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں مطلوب تھے۔ علاقے میں دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ آئی ایس پی آر صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے۔ صدر مملکت کا ملک سے فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ خیبر پختونخوا میں پولیس دہشت گردوں کے نشانے پر 3 تھانوں پر حملے۔ دہشت گردوں کی لکی مربت کے تھانہ گمبیلا پر یلغار۔ پولیس کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی پر دہشت گرد فرار۔ نائٹ ویژن آلات کی مدد سے دہشت گردوں کی موومنٹ نوٹ کی گئی۔ خیبر جمرود بائی پاس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 اہلکار زخمی۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور بھاگنے پر مجبور۔ پشاور میں ملازئی چوکی پر دستی بم حملہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا خوارجی دہشت گردوں کے حملے ناکام بنانے پر خیبر پختونخوا پولیس کو خراج تحسین۔
पुलिस ने बहादुरी के साथ खारजी दहशतगर्दों के हमलों को पसपा किया। दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। शुमाली वज़ीरिस्तान बक्का खेल में सीटीडी और दहशतगर्दों में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों की फायरिंग की जद में आकर शहरी दम तोड़ गया। हलाक दहशतगर्द बन्नू में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों ने कांस्टेबल अरमान खान को शहीद किया था, पुलिस हुकाम। सीटीडी की कराची में ताज कॉम्प्लेक्स के करीब कार्रवाई। कलदम तंजीम का अहम कारिंदा गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिम खलील ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों की वीडियोज बनाकर अफगानिस्तान भेजी। मुलजिम अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग भी हासिल कर चुका, इंचार्ज सीटीडी। सिक्योरिटी में नाकामी का जिम्मेदार करार देकर अपोजिशन ने आपके इस्तीफे का मुतालबा किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल, मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो तैयार हूं। ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन के इल्जामात पर रद्द अमल। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा और तज़हीक आमेज़ मवाद शेयर करने का मामला मुलजिम हैदर सईद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने मुलजिम हैदर सईद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA ने मुलजिम हैदर सईद को बनीगाला से छापे के दौरान गिरफ्तार किया था। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल। रेलवे ऑपरेशन को बहाल करने का फैसला ताहाल नहीं किया गया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज में रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के 12 जख्मी सिविल अस्पताल से डिस्चार्ज। 4 जख्मियों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। गंडापुर को पाकिस्तानियों से ज्यादा अफगानियों की फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल के दौरान दहशतगर्दी के 24 वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्विस हैं। वज़ीर आला KP अफगानियों को पाकिस्तानी शहरियत देना चाहते हैं। एक जमात फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहरीली मुहिम चलाती है। तहरीक फसाद की हुब्बुल वतनी पर अफसोस है। PTI के बगोड़े बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी रंग देने वाले काबिल नफरत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब के स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल इक़दामात। पंजाब भर में 40,000 स्पेशल बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग, बीमारियों की तशख़ीस और मुफ्त इलाज का हुक्म। स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा तलबा की हाजिरी के लिए फेशियल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ। मरियम नवाज ने खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की भी मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ईदी प्रोग्राम बराए खुसूसी तालिब इल्म की भी मंजूरी। ज़हनी तौर पर मुतासरा 6,500 स्पेशल बच्चों की कैटेगरी का तयन। नया सिलेबस भी तैयार। बसारत और कुव्वत समात से महरूम बच्चों को टच स्क्रीन पर डिजिटल सिलेबस पढ़ाया जाएगा। मरियम नवाज की हिदायत पर स्पेशल एजुकेशन मोबाइल ऐप भी फाल। स्पेशल बच्चों की जिंदगी में मस्बत तब्दीली लाना हमारा अज़्म है। खुसूसी बच्चों का ख्याल रखना फलाही रियासत का अव्वलीन फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद बेटी को नौकरी से महरूम करने के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। ख़वातीन की शादी का उनकी मौशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। शादी के बाद बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तफसार। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के मुताबिक सरकारी मुलाजिम के बच्चों को नौकरियां तरजीही बुनियादों पर नहीं दी जा सकती। एडवोकेट जनरल KP का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 2024 का है। मौजूदा केस इससे पहले का है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इतलाक माजी से नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। अदालत ने दरख्वास्त गुजार खातून जाहिदा परवीन की अपील मंजूर करते हुए केस निपटा दिया।
عدم پیشی پر پی ٹی آئی رہنما مراد سعید، حماز اظہر، فاروق حبیب اشتہاری قرار ATC اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمیشن حملہ کیس کی سماعت۔ واسق قیوم عباسی، راجہ بشارت سمیت متعدد غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ کیس کی سماعت 7 اپریل تک ملتوی۔ بشرا بی بی کی 26 نومبر کے 2 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں 5 مئی تک توسیع۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی زیر صدارت SIFC کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس میں مختلف منصوبوں اور پالیسی اقدامات کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ انفراسٹرکچر، تیل اور گیس اور بندرگاہوں، بحری امور سے متعلق اہم پالیسی معاملات پر تبادلہ خیال۔ بلوچستان، پنجاب اور سندھ میں موٹر ویز شاہراہوں کے منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ بندرگاہوں سے منسلک سڑکوں کی تعمیر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اپنانے پر زور۔ کمیٹی نے اہم ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے واضح حکمت عملی مرتب کی۔ دنیا کے طویل القامت افراد میں شامل نصیر سمرو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ نصیر سمرو سانس کی تقلید میں مبتلا تھے۔ نصیر سمرو نے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کیا۔ وزیر اعظم کا نصیر سمرو کے انتقال پر اظہار افسوس۔ مرحوم کے بلندی درجات اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا۔ طوفانی ہواؤں نے امریکہ کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ 40 سے زائد افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ میسوری، ٹیکساس، آرکنساس میں طوفانی بگولوں سے 24 افراد جان سے گئے۔ امریکی ریاست اوکلاہوما میں طوفانی بگولوں کے باعث جنگلات میں 150 سے زائد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ 8 امریکی ریاستوں میں 3,20,000 سے زائد گھر بجلی سے محروم۔ میسیسپی، مشرقی لوزیانا، مغربی ٹینیسی کے بھی طوفان کی زد میں آنے کا خدشہ۔ امریکی صدر نے آرکنساس میں نیشنل گارڈ کو امدادی کارروائیوں کے لیے بھیج دیا۔